ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ پیسے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے سیاست کا استعمال ہوتا ہے اور سیاست کا استعمال ہوتا ہے بزنسز سیٹ اپ کرنے کے لیے. یہ تو آپ اپنے پاس سے آپ بات کریں, میں نے تو نہیں آپ کو کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اب ہارون صاحب کی بات پہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بزنس مین نہیں ہیں. بزنس مین تو وہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بزنس میں کوئی رزق حلال کمایا ہے, بالکل کمایا ہے. سعودی عرب میں بھی انہوں نے بزنس کیا ہے, لندن میں بھی کیا, لیکن جہاں تک ایکسٹارشن کا تعلق ہے نا کہ جی فلاں کام میں اس میں اس میں اتنے پیسے دے دو, نہ چھوٹے موٹوں کا بھی, نہ بڑوں کا نہ چھوٹوں کا, یہ بات آپ نہیں ثابت کر سکتے. باقی یہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے کتنے آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز ہیں بینکس کے جو کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نے دینے, سیاستدانوں نے دینے. ارشد, اسٹیٹ بینک نے ایک پوری لسٹ سپریم کورٹ کو دی ہوئی ہے آف آل دا ڈیفالٹرز 1992 سے جب سے دی ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں. سپریم کورٹ کیوں چپ ہے؟ دے شوڈ ٹیک ایکشن. دیکھیں مطلب کہنے کا یہ ہے, میری بات سنیں نا. دیکھیں بزنسز کے اندر جینیون ڈیفالٹس بھی ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں بزنس مین میں, پیپل آر بینکرپٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کو بینک کیوں نہیں قرضہ دیتے, میاں صاحب کو کیوں دیتے ہیں قرضہ؟ میں ایک میاں صاحب کی نہ بات کر رہا ہوں نہ کسی انڈیویجول کی, میں ایک جنرل بات آپ کر رہے ہیں. لون ڈیفالٹرز پوری لسٹ دی ہوئی ہے. چل زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں. اگوسٹا کا کیس بھی ہمارے سامنے, بینکنگ ٹرانزیکشن ساری اس میں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے اپنا ارشد, اگر تو کوئی ایویڈنسز ہیں سپریم کورٹ جائیں, کورٹس جائیں, آپ کنوکشن لے آئے. ظفر قریشی کا بھی تو کیس چل رہا ہے نا, کورٹ کو بھی تو کام نہیں کرنے دیتے. گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو نہیں ہم اپوائنٹ کر رہے, پیریڈ. اب سپریم کورٹ ایکشن لے اگر لے سکتی ہے تو. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ باتیں آپ تو دیکھیں نا, آپ آج میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ میڈیا ٹرائل کے موڈ میں آ جائیں آف پولیٹیکل لیڈرز. پوائنٹ یہ ہے کہ کورٹس آزاد ہیں, کوئی ایویڈنسز ہیں اگینسٹ اینی پولیٹیکل لیڈر, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا پارٹی لیڈر ہو. کورٹس جائیں, کورٹ سے کنوکشن کرائیں. اللہ خیر صلی اللہ. دیکھیں بینک قرضہ دیتا ہے, جو قرضہ لینے والی پارٹی ہے یا کمپنی ہے اس کی ساکھ کو دیکھ کے. صرف ساکھ میں نہیں, ضمانت پہ. چلو ضمانت پہ. میاں صاحبان کا آپ بینک ڈیفالٹ دکھا دیں, ان کا 1 روپے کے قرضے کی معافی دکھا دیں, میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن اگر منی لانڈرنگ تو ہے نا ان کی, بھئی منی لانڈرنگ. اسحاق ڈار صاحب نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. بڑا بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے دی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک آدمی نے اگر بزنس کیا ہے اس کے اوپر تو آپ اتنے ہارش ہیں. یہ ہمارے جرنیل اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ ان کے اوپر کبھی دھیان نہیں کیا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں کیوں نہیں احتساب کرتے کس بات کا؟ انہی جرنیلوں کا. نہیں تو آپ چلو پارلیمنٹ میں اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ میڈیا پہ ہم نے تو کئی دفعہ کیسز اٹھائے ہیں. نہیں آپ نے نہیں اٹھایا, ان کے آپ نہیں اٹھاتے. ہارون رشید صاحب, جرنیلوں کی کرپشن کے کیسز میڈیا نے نہیں اٹھائے. بالکل, میڈیا جرنیلوں کے ساتھ اتنا, اب پہلے نہیں, اتنا سخت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تمام چیزیں ان کی آ رہی ہیں. کب سے؟ جب سے بات سے پہلے سے سارا میڈیا جو ہے, دیکھیں یہ جنرلوں کے کیسز ہو رہے ہیں, اس کی انکوائری ہو رہی ہیں. جنرل کینی نے آرڈر کیا ہے کتنے اور ہونی چاہیے. اور جناب والا میں نے لکھا تھا, مشرف اقتدار میں تھے, 40 کنال کی دنیا کی مہنگی ترین زمین ان کی ہے, اور امریکہ میں ان کا فارم ہاؤس ہے. پھر یہ کہا کہ لیاقت بلوچ صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جنرل مشرف صاحب عدالت میں جائیں. جنرل مشرف کے اقتدار میں لکھا, ان کی اس میں نہیں. لکھنے کی حد تک تو بات درست ہے, لیکن میڈیا جس طرح سے یک طرفہ جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ, تو لیڈرشپ کو کلین ہونے چاہیے نا جی. پولیٹیکل لیڈرشپ رہنمائی کرنی ہے ہماری. پبلک اکاؤنٹس اگر کلین نہیں ہے تو آپ قالین ہے. پرویز مشرف کیا کرتا رہا ہے؟ قالین ہے, اس کی کہانی بھی ہے, کبھی آپ کو بتاؤں گا. قالین ہے. وہ کیا کرتا رہا ہے؟ مشرف کیا کرتا رہا؟ مشرف نے اس ملک میں اتنا گند پھیلایا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور جب آپ ان سے فائٹ کر رہے تھے, یہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے زیادہ سیکریفائز کیا, تو ہم بھی فائٹ کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو سیاسی لیڈر ہے, دیکھیے بالکل سیریسلی آپ جائیں ڈیرہ غازی خان اور پوچھیں کہ ذوالفقار کھوسا اور ان کے بیٹے وہاں کیا کر رہے ہیں, شیخ اوپر احمد چودھری تنویر کیا کر رہا ہے. مختلف جگہوں پہ آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی, میں نے کہا تحریک انصاف کا ایک لیڈر, میں نے عمران خان سے کہا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا, باقیوں کو تو آپ چھوڑیں نا, بھاگا پھر وہ وہاں سے. جماعت اسلامی میں لوگ ہیں, اس کے خلاف تو آپ نے کالم نہیں لکھا. یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں.
اس سے زیادہ کون سا بڑا میڈیا ہے؟ بھاگ گیا وہ. جماعت اسلامی میں لوگ ہیں, جماعت الدعوہ میں لوگ ہیں, تبلیغی جماعت میں لوگ ہیں, ایم ایم اے کی حکومت میں پشاور میں ان کے ٹاپ لیڈرز پراپرٹی کا کاروبار کرتے رہے, سارے لیڈروں کے بیٹے پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں. کمپیوٹرائز نہیں کرنے دیتے. میں نے نادرا کے چیئرمین سے پوچھا کتنے دن کا کام ہے, اس نے کہا 6 مہینے کا. صوبائی حکومت نہیں کرنے دیتی, اب بھی نہیں ہو رہا. ابھی چودھری پرویز الہی سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے تو شروع کر دیا تھا, یہ نہیں کر رہے. پٹواری کی گرفت ہے, پولیس کی گرفت ہے. پٹواری اور پولیس کو پراپرٹی کے کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا جو پراپرٹی ڈیلر ہے اس کے خلاف چودھری نثار نے آواز اٹھائی, نون لیگ کے ایم این ایز نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اور ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں اور آپ صدر زرداری اور نواز شریف صاحب کی طرح خوشحال کب ہو سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد.